بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیپٹر نمبر 6 ہم نے شروع کی ہوئی ہے، مشاہیر اسلام ہدایات کے سرچشمے، اور یہ جو لیسن ہے یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں۔ 3 صحابہ کرام کا اس لیسن میں ذکر ہے۔ حضرت عمرو بن العاص فاتح مصر، حضرت جابر بن عبداللہ جن میں سے کئی 1400 سے زیادہ احادیث مروی ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ تو جناب پہلے اس کے MCQs کرتے ہیں۔ یہ پڑھنے والے ٹاپک ہیں، کیا ہی بات ہے۔ ویسے تو پوری کتاب ہی یہ پڑھنے کے قابل ہے، بڑی شاندار کتاب بنائی گئی ہے، بڑی ڈیٹیل کتاب بنائی گئی ہے، کوئی شک نہیں۔ لو جی اب باری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 103 سال تھی، اور شاید آپ کے پوتے پوتیوں کی تعداد ملا کر پڑپوتے وغیرہ کو 100 کے قریب بنتے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص کا لقب ہے فاتح مصر۔ حضرت عمرو بن العاص نے کس بت کو اٹھایا تھا؟ سوا کے بت کو اٹھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا مزار واقع ہے طف، ایک جگہ ہے وہاں پر واقع ہے، مجھے اب نہیں ایگزیکٹلی پتا کہ توئیں کے نیچے زیر ہے یا زبر ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سنہ ہجری میں وفات پائی؟ 78 ہجری میں وفات پائی تھی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کریں، پیج نمبر 128۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ بھی پیج 28 پہ ہی ہے کہ ان کی فضیلت پر 2 احادیث لکھیں۔ 128 بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ کو نجاشی نے جو ہے نا وہ مشورہ دیا تھا کہ آپ جائیں آقا کی دربار میں حاضر ہوں اور اسلام قبول کریں۔ جا رہے تھے، راستے میں حضرت خالد بن ولید بھی ان کو مل گئے، دونوں اکٹھے چل پڑے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا جی کہ میں ایک شرط پہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اگر میرے پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں۔ اگر پچھلے گناہ معاف کوئی نہیں ہونے تو پھر میں جی ٹھیک ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اسلام قبول کر لیں گے تو اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو یہ جناب واقعہ لکھنے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نجاشی کی ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک حق پرست پر اسلام لانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے آتے ہوئے ملے، وہ بھی اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ چنانچہ ہم دونوں ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی، پھر میں نے قریب ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کروں گا لیکن اس شرط پر کہ میرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرو بیعت کر لو، اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ چنانچہ اس پر میں نے بیعت کر لی۔ یہ بات بتانی۔ اگلا جو سوال ہے وہ اسی پیج پر ہے کہ 2 احادیث بیان کریں ان کے مرتبے پر۔ حضرت عمرو بن العاص کی ایمانی قوت کی شہادت خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مروی ہے، عاص کے دونوں بیٹے حشام اور عمرو مومن ہیں۔ ایک یہ دوسرا، ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے صالح افراد میں سے ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ 2 حدیث ہو گئی، ایک مسند احمد کی حدیث ہے اور دوسرے سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ جناب تیسرا شارٹ کوسچن، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں لکھیں۔ یہ بھی پیج 131 پہ ہوگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحریر کریں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے، اور جو آپ کی ان سے محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں بتانا ہے۔ تو چلتے ہیں جناب پیج 130 پہ۔ یہ جناب پہلے یہ اگلا سوال آ گیا خدمت نبی والا، پہلے وہ ترتیب میں وہ کھا لیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وسلم کی وفات تک اپنے فرض کو نہایت خوبی سے انجام دیا۔ وہ کم و بیش 10 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے اور ہمیشہ اس شرف پر ان کو ناز رہا۔ کوئی شک نہیں بھائی، کیا یہ کام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کے لیے ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام نہایت مستعدی اور تندئی سے بجا لاتے اور اپنی فرما برداری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھتے تھے۔ یہ اصل میں شارٹ کوسچن نمبر اگلے کا جواب 4 کا، جو 3 کا جواب ہے کہ وہ یہ ہے حب رسول کے بارے میں۔ حب رسول، اتباع سنت، عمل بالمعروف، حق گوئی، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے خاص اوصاف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ
بن مالک اکثر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فقط محبت سے بے قرار ہو جاتے تھے۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اولیاء مبارک بیان کرنے لگے تو فرمانے لگے کہ قیامت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا تو عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام انس رضی اللہ عنہ حاضر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہر مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے لبریز ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ محبت ہوتی ہے۔ لو جی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اپنی ہمشیرگان کی کفالت کا تذکرہ کریں۔ انہوں نے اپنی عمر سے کافی بڑی ایک بیوہ سے شادی کر لی تھی، صرف اس وجہ سے کہ ان کی جو بہنیں تھیں وہ گھر میں تھیں اکیلی، تاکہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہوتی رہی۔ ان کی 9 بہنیں تھیں، یہ لکھا ہوا ہے۔ سن 3 میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سیمہ بنت مسعود نامی بیوہ خاتون سے شادی کی تاکہ والد کی شہادت کے بعد اپنی 9 بہنوں کی بہتر سرپرستی کر سکیں۔ اپنی بہنوں کی کفالت فرماتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے ان پر بہت شفقت فرماتے اور ان سے حسن سلوک کرتے تھے۔ اب جناب لانگ کوسچن آ گئے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص، یہ تینوں ترتیب میں ہیں، 3 ٹاپک ہیں، تینوں میں ایک لانگ ہے۔ پہلے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور فتوحات کے بارے میں لکھیں، پیج نمبر نوٹ پہلے کریں 127 128۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے طلب علم اور روایات حدیث کے بارے میں لکھیں 130۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، پیج 31۔ جناب یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ پہلے سوال لانگ کوسچن نمبر 1، حضرت عمرو بن العاص کی دینی اور جہادی خدمات۔ آپ کے صحیفہ حیات میں جہاد فی سبیل اللہ کا عنوان بہت نمایاں ہے۔ انہوں نے بے شمار غزوات میں اور بعد میں جو جنگوں میں شرکت کی تھی۔ فاتح مصر بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ مدینہ میں ذرا بھی خطرہ پیدا تھا تو فوراً ان کی تلوار میان سے نکل آتی تھی، اور فتح مکہ کے بعد بت سوا کو گرانے کا حکم بھی جاری کیا تھا، وہ حضرت عمرو بن العاص نے ان کو متعین کیا تھا، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر اس بت کو مسمار کر دیا۔ دعوتی خطوط پر لے کر جاتے تھے، اور وفات نبی تک یہیں پر رہے تھے، عامل تھے وہاں پہ۔ بعد میں عہد صدیقی میں ابوبکر صدیق کے دور میں دمشق، فلسطین اور شام کے علاقے فتح کیے اور مصر کی طرف پیش قدمی کی، اور مصر سکندریہ پر بھی پورا تسلط حاصل کیا۔ یہاں تک جواب تھا۔ اب جناب اگلا جو ٹاپک ہے اس کا سوال بنے گا علمی مقام حضرت جابر بن عبداللہ کو بتانا۔ آپ سے بکثرت احادیثیں نقل کی گئی ہیں، جو فتوی بھی دیے کرتے تھے، انہیں صاحب فتویٰ، مجتہد اور فقی شعبہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تحصیل علم کا اس قدر شوق تھا کہ ایک حدیث سننے کے لیے مہینوں کی مسافت کا سفر کرتے تھے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حدیث تھی، وہ شام میں رہتے تھے۔ حضرت جابر عبداللہ جب معلوم ہوا تو ایک اونٹ خریدا اور صرف اس ایک حدیث کو سننے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے اس لیے اجرت کی کہ شاید میرا خاتمہ نہ ہو جائے اور میں یہ حدیث سننے سے رہ جاؤں۔ اس طرح آپ نے امیر مصر حضرت مسلمہ بن مخلد رضی تعالیٰ عنہ سے حدیث سننے کے لیے مصر کا سفر بھی کیا تھا۔ آخر میں پھر آخری عمر میں مکہ مکرمہ میں مقیم ہوئے تاکہ وہاں رہ کر بھی بات حدیثیں سن لیں۔ آپ رضی اللہ عنہ سے 1500 سے زائد حدیثیں روایات کی گئی ہیں، اور آپ جو سب سے جو قدیم ترین تدوین حدیث کی کتاب ہے مروی صحیفہ، وہ حضرت جابر بن عبداللہ نے جو ہے اس کو تدوین کیا تھا۔ جہاں تک اس کا جواب ہے جناب۔ تیسرا اور آخری لانگ سوال ہے صفات اور اخلاق حضرت انس رضی اللہ عنہ کی۔ جہاں پر خوشبو کا احترام فرماتے تھے، کھانے اور پہننے میں باذوق تھے، نفاست پاکیزگی تھی، ایک باغ بھی لگایا تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے، یعنی باغبانی کا بھی شوق تھا جناب کو، نہایت بے تکلفانہ ملتے تھے، شاگردوں سے بھی چندنا تکلف نہیں تھا، تحمل بردی انتہا درجے کی تھی، اور اس کا بہت بڑا رتبہ ہے اسلام میں، اور شجاعت اور بصارت کا فیصہ پایا، بہت بڑے شاہ سوار بھی تھے، حب رسول ادبیہ میں بھی ہمشار، اور اظہار حق گوئی اور حق پسندی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی نمایاں اوصاف ہیں۔ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر حق کا اظہار کرتے تھے اور مجمع عام میں امراء کو تنبیہ کرتے تھے، کسی موقع پر بھی تعلیم، دین اور تبلیغ سنت سے غافل نہ رہتے تھے۔
لو جی 3 لانگ کوسچن ہو گئے ہیں، 2 لیسن مکمل ہو گئے ہیں. تیسرا جو لیسن ہے وہ صحابیات کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. یہ بھی 3 کا یہاں پر ذکر آئے گا. حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت اسما بنت ابی بکر جو حضرت بکر کی صاحبزادی تھی چھوٹی، شاید بڑی تھیں، حضرت عائشہ چھوٹی تھیں، مگر دونوں بہنیں تھیں. لو جی پھر جناب ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب نامی ناصرہ پاکستان زندہ باد.